बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट शहबानो अवान और मेरे साथ मौजूद हैं अजीम राना। हम उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप जहाँ होंगे खैर व आफियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ होंगे। नाजरीन, रमज़ानुल मुबारक अपनी बरकतों और फजीलतों के साथ तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज 28 रमज़ानुल मुबारक है। माह रमज़ान रुखसत होने में सिर्फ चंद घड़ियाँ ही बाकी हैं। पता नहीं इसके बाद हमें रमज़ानुल मुबारक की ये मुबारक सातें और ये दिन अगले साल नसीब होंगे या नहीं। अल्लाह ताला हमें माह मुक़द्दस की फजीलतों और बरकतों को समेटने की तौफीक अता फरमाए। तो शहबानो, आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बात बताऊं कि सोशल मीडिया पे कल मैंने एक कोटेशन देखी। मुझे पता नहीं कि वो कोटेशन किसकी है, लेकिन बड़ी खूबसूरत बात लगी थी। आपको? बड़ी खूबसूरत बात थी, शेयर करें फिर। बिल्कुल शेयर करते हैं। और वो ये थी कि जी, अगर आप खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो आप लोगों को जीतें, लोगों से ना जीतें। वाह वाह वाह, क्या बात। आप लोगों पे ना हंसें, लोगों के साथ हंसें। क्या बात है, ये मैंने भी पढ़ी थी कि लोगों पर ना हंसें, लोगों के साथ हंसें, यानी उनके साथ बैठकर बात करें। और इसके साथ साथ मुझे इतना अच्छा लगा कि आपने बहुत खूबसूरत स्टार्ट लिया। तो लोग जो हैं वो एक दूसरे को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और अच्छी बात यह है कि साथ दें एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का दिल जीतें और एक दूसरे से प्यार करें, एहसास करें। यही इंसानियत है, यही इंसानियत का दर्स है और यही हमारे दीन का दर्स है। तो आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज, क्योंकि रमज़ान जो है वो एहतताम पजीर होने वाला है। एक या दो रोज़े रह गए हैं। बिल्कुल। तो रमज़ानुल मुबारक की अलविदाई घड़ियाँ आन पहुँची हैं। ये मुक़द्दस माह जो है ये रुखसत होने वाला है हमसे। सहरी के पुरनूर लम्हात और इफ्तारी की बाबरकत सातें हमें अलविदा कह रही हैं। हमने अपना जायज़ा लेना है कि हमने माह रमज़ान में ख़ुद को कितना तब्दील किया। क्या हमने माह रमज़ान को अपनी निजात का वसीला बनाया? क्या हमने हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद पूरे किए? माह मुबारक के आखिरी लम्हात को गनीमत जानिए, गुनाहों पर नदामत का इजहार करें, तौबा का दामन थाम लें, अपने रब को राज़ी कर लें, आइंदा गुनाह ना करने का आज़म करें और जितना हो सके इस्तग़फ़ार करें। तो इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मजहबी स्कॉलर हैं मुफ्ती ग़ुलाम हैदर साकी साहब। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ग़ुलाम हैदर साहब, अब रमज़ानुल मुबारक अलविदा हो रहा है, हमसे चंद ही घड़ियाँ बाकी हैं। तो एक तो ये कि ओवरऑल हमने माह मुबारक से क्या सीखा, क्या सीखना चाहिए था, और यही रूटीन हम पूरे साल कैसे फॉलो कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो सुनो टीम की 2024 के जो माह रमज़ान के कीमती लम्हात हैं उन पर शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमने अपने आमाल का माह रमज़ान का जायज़ा लिया। इसमें ना कुरान मजीद ने एक बड़ी खूबसूरत एक नस पेश की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। कुरान ने ना 3 बातें करके समुंदर को कूज़े में बंद करके साइड पे रख दिया। उसने कहा रमज़ान है ईमान वालों के लिए जी, और हमने पहलों को भी दिया है। ये नहीं कि सिर्फ आपको देने, पहलों को भी रोज़े दिए हैं, लेकिन तुम्हारा मकसद और है। कहा वो क्या है? कहा लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ। वाह वाह। राना साहब, कुरान जो है ना अल्लाह की वो लारैब किताब है जो समुंदर को कूज़े में बंद करके एक मुख्तसर मगर जामे मैसेज दे देता है। अब आप उसको किस एंगल से, किस जाविये से देख रहे हैं, आपकी सोच है। माह रमज़ान मुबारक आया, बरकतें लेके आया, हमने उससे क्या हासिल किया? हमें एक हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, कहा आमीन, दूसरी पे पाँव रखा, कहा आमीन, तीसरी पे पाँव रखा, कहा आमीन। साहबा ने अर्ज़ की, महबूबा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आज जुदागाना अंदाज, जुदागाना पहलू, आज जुदागाना माहौल कैसे आपने तरतीब फरमाया? कहा भी जिब्रील आए थे, क्योंकि महबूब की बारगाह में छोटी मोटी तो जो एक लेवल है, छोटी मोटी जो आम दुनियावी सोच है, हम महबूब की ज़ात मुक़द्दस इंसानी सोच और ख़यालात से बहुत वराउल वरा है। यानी हम अगर हजूर के मुतालिक सोच भी अपने ज़हन में लाएंगे ना, तो हमें सोच का जाविया भी महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खुदा के बाद स्टार्ट करना पड़ेगा और खुदा के बाद ही ख़त्म कर देना पड़ेगा, क्योंकि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं और जाविये में देख ही सोच ही नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं ला सकते। साहबा ने पूछा माजरा क्या है? फरमाया पहली सीढ़ी पर जब कदम रखा तो जिब्रील ने कहा, महबूबा या रसूलल्लाह, बदबख्त है वो शख्स उसकी नाक खाकलूद हो जिसने आपका नाम सुना और आप पर दुरूद ना पढ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा दूसरा वो शख्स जिसने उसकी नाक खाकलूद हो, बदबख्त है जो अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत का सौदा ना कर सके, बड़ा बदबख्त है। हुजूर ने फरमाया आमीन। का तीसरे वो जब मिंबर की सीढ़ी पर कदम रखा फरमाया आमीन।
کہا جبریل نے کہا یا رسول اللہ خدا کہہ رہا ہے کتنا بدبخت شقاوت زدہ اور اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور وہ رمضان کی برکتوں اور سعادتوں کو لوٹ نہ سکا اور جنت کا سودا نہ کر سکا، وہ کتنا بدبخت انسان ہے۔ میں سمجھتا ہوں دور جدید کے اندر 2024 کے اس دور میں اگر ہم نے رمضان کا مہینہ پایا، ہم نے سحری افطاری کی اور رمضان کا اہتمام نہیں کیا، من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو ماہ رمضان کو پائے اس کے ایمان کی حالت میں پائے، احتساب کرے اپنے اعمال کا، اپنی روحانیت کا، اپنے کردار کا، اپنے گفتار کا، اپنی سیرت کا، اپنے خیالات کا، اپنی روحانیت کا، اپنے جذبات کا، اپنے احساسات کا، اپنی تھنکنگ کا، اپنی کلیئرٹی کا، اپنی ایکٹیویٹی کا، اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا، قبیلے کا، قوم کا، طبقے کا، ظاہر و باطن کا، شریعت کے ساتھ، طریقت کے ساتھ، حضور کے تعلیمات کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، ایقان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، وجود کے ساتھ، پورے کے پورے ذائچے کو سر سے لے کر پاؤں تک رمضان اندر داخل نہ کر سکا، اگر تو کر لیا غفر له ما تقدم من ذنبی، نص ہے خدا کی اور فرمان ہے مصطفیٰ کا، اور میں ہم اسے جنت کی بشارت عطا کرتے ہیں۔ اور میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، حدیث ہے ان سہل ابن سعد کی، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت باب یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال إنه منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد رواہ الترمذی رواہ البخاری رواہ المسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا جب جنتی جنت میں جائیں گے دوست کی دوزخ میں چلے جائیں گے، تو جنتیوں کے لیے 8 دروازے ہیں، مطلب اسلام کے اندر جنت کے 8 دروازے ہیں، باب الصلاۃ ہے، باب الجہاد ہے، باب الصدقہ ہے، ہر عمل کے نام پر جنت کا دروازہ لکھا گیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب روزہ دار جنت میں جائیں گے تو ہم انہیں باب الصائمون سے نہیں باب الریان سے جنت میں داخل کریں گے۔ صحابہ نے پوچھا این باب الریان یا رسول اللہ، باب الریان کیا ہے؟ فرمایا ریان وہ قیامت کے دن ملائکہ اعلان کریں گے این الصائمون، روزہ دار کہاں ہیں؟ فرمایا کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا جب روزہ دار کھڑے ہوں گے تو فرمایا لا يدخل منه احد غیرهم، روزہ داروں کے علاوہ کوئی بندہ باب الریان سے داخل نہیں ہو سکتا، اللہ کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو پھر ریان کے نام پر جنت کا دروازہ کیوں رکھا ہے روزے؟ فرمایا ہر عمل کے نام پر جنت کا دروازہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسے عمل ہے الصوم لی وانا اجزی بھی، اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے، میں اس کی جزا دوں گا۔ تو واحد رمضان کا روزہ ہے جس کی جزا کے بدلے کے طور پر جنت کے دروازے کا نام رکھا ہے۔ تو کہا پھر ریان کیا ہے؟ فرمایا ریان کا مطلب ہوتا ہے پھوار والی بارش۔ جب مسلمان روزہ رکھ کے گرمی کی شدت، گرمی کی تمازت، گرمی کی تکلیف، بھوک پیاس، کاروبار معاملات برداشت کرتا ہے، اللہ اس صبر کے بدلے پر جب جنتی جنت میں جائیں گے نا ایسے پھوار پھینکیں گے، واہ واہ سبحان اللہ، جو ملائکہ ہے وہ پھوار دیں گے اور وہ ٹھنڈک فیل کریں گے، فرمایا دنیا کی سارے غم، ساری تکلیفیں، ساری پریشانیوں کو بھول جائیں گے۔ یعنی روزہ نام اتنی خوبصورت عبادت کا، لیکن یاد رکھیے گا ماہ رمضان میں نا جب شروع ہوتا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور فرمایا سارے صحابہ کو اکٹھا کر بھی اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاتے، حضور فرماتے جانتے ہو اللہ کا مہمان مہینہ آیا، یعنی جیسے سسٹر نے رانا صاحب آپ نے فرمایا کہ 28ویں روزے کے آخری لمحات ہیں، جی اور پاکستانی جو اور ہمارے جو رویت حلال کمیٹی ہیں ان کے اپنے ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، نہ جانے مطلب چاند نظر آتا ہے نہیں نظر آتا ہے، کیا مطلب پروسیجر ہے اس کا، یہ تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا اسکل۔ تو فرمایا کہ یہ جو آخری ہے نا، مہمان جب آتا ہے اس وقت اور خوشی ہوتی ہے، جب مہمان جاتا ہے پھر غم ہوتا ہے، یعنی یہ مہمان کوئی دنیا کا مہمان نہیں، یہ اللہ کا مہمان ہے، اور اس مہمان کے تقاضے ہیں کہ قرآن پڑھو، تلاوت کرو، روزہ رکھو، صبر کرو، پورے 11 مہینے۔ اور میں تو اکثر کہتا ہوں، اپنے تو اپنے بیگانے بھی کہتے ہیں، رمضان وہ واحد میڈیسن ہے جس میں اللہ نے کینسر کا علاج رکھ دیا، سبحان اللہ، یعنی کہ سارے مذاہب، میرا سبجیکٹ میں نے UCP سے پڑھا، سبجیکٹ ہی یہی تھا، ہندو لوگ بھی یہ کہتے ہیں، کسی حکیم طبیب ہندو کے بچے نے اس پہ ریسرچ کی
کہ میں کینسر کی میڈیسن کا انتخاب کروں، تو وہ بڑا عرصہ زندگی محنت کرتا رہا. باپ نے پوچھا پنڈت نے، ہاں بیٹا محنت کر لی؟ اس نے کہا باپ کر لی. کہا کیا کیا؟ اس نے کہا کینسر کی دوائی کی. ڈاکٹر بن رہا تھا. اس نے کہا میں مخلوق کی خدمت کروں گا. آپ یاد رکھے گا مخلوق کی خدمت کا کانسیپٹ تمام مذاہب میں مساوی ہے. جی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی کتاب حشت بہشت میں آپ نے بھی لکھا کہ ولایت دو چیزوں کا نام ہے، نمبر 1 توکل علی اللہ، نمبر 2 مخلوق خدا کی خدمت. سبحان یہی ولایت ہے، یہی توکل ہے، یہی رضا ہے، یہی سب کچھ ہے. تو اس نے پوچھا بیٹا کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے ایک میڈیسن کا انتخاب کیا ہے، لیکن باپ ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ جو میڈیسن کا انتخاب ہوا ہے نا، یہ ہم تو آج کر رہے ہیں، 1400-1500 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوائی کا انتخاب کر دیا تھا اور امت کو میسج دے دیا تھا کہ اگر آپ 12 مہینوں میں 1 ماہ روزے کی حالت میں رہیں گے، 14-15 گھنٹے بھوکے پیاسے رہیں گے، جسم کے اندر پیدا ہونے والا کسٹرول ہے، تذابیت ہے، اندر کی جتنی تذابیت اور گیسز کا عمل ہے، اگر آپ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 12 مہینوں میں 1 مہینہ بھوکا پیاسا رہیں گے، اللہ پاک کا قانون قدرت ہے، اللہ نے ثواب دینی ہے، جزا دینی ہے، جنت کے سودے ہونے ہیں، محبوب کا طریقے پر عمل ہونا ہی ہونا ہے. فرمایا لیکن تمہیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے بہت بڑی بیماری کینسر جس کو لا الہ تشویق کیا جا رہا ہے، اب تو اس کی دوائی ہے لیکن بہت مہنگی. فرمایا یہ غریبوں کے لیے دوائی ہے جو کینسر سے پریشان ہے. اللہ اس روزے کی برکت سے پورے سال کے جسمانی آفات و بلیات سے انسان کو دور فرماتا ہے. اور میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا، تو مہمان جب آتا ہے اور اس ماہ مبارک کے اندر جی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اما جی سرکار آپ کا وصال ہوا ہے، اما عائشہ کا وصال ہوا ہے، حضرت مولا علی کا وصال ہوا ہے، اما ختیجہ کا وصال ہوا ہے، غزوہ بدر کے بڑی شہادتیں ہوئی ہیں اس ماہ مبارک کے اندر. لیکن میسج ایک ہی ہے، صبر. اور کوئی اور اس ماہ مبارک میں اگر کوئی بھی شخص فوت ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ ڈائریکٹ جنت ہے، اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اور اللہ کی منشا کے بغیر کسی کو موت آ سکتی نہیں. اللہ پتہ نہیں کس بندے کی کون سی نیکی کو اپنی بارگاہ میں مقبول کرتا ہے اور اسے ماہ رمضان میں موت عطا کرتا ہے. شہادت ساقی صاحب رمضان المبارک گزر گیا، ٹھیک ہے، ہم نے کیا سیکھا یہ آپ نے بتا دیا، اور ہمیں کیا کرنا ہے یہ بتائیں کہ رمضان کے بعد ہم گناہوں سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم نے رمضان کے بعد صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا، اور رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اچھے کام کیے ہیں ان کو اپنی روٹین میں لے کے آنا ہے. روٹین میں لانے کے لیے حضرت عمر فاروق کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ جب رات کو آپ سونے لگو بستر پہ جاؤ تو پورے دن کا جو کیا ہوا ذائچہ ہے نا اسے اپنے سامنے لے آؤ. میں نے آج جھوٹ تو نہیں بولا، غیبت تو نہیں کی، لڑائی جھگڑا برائی بے حیائی کوئی ایسا کام تو نہیں کیا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے مطابق. تو اپنا محاسبہ کریں، نمبر 1. نمبر 2 اپنا طریقہ کار، اپنا طرز عمل ویسا ہی رکھیں، نیک اور اچھے جیسے ماہ رمضان میں رکھا کرتے تھے. یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا، عید ادھر چاند کی فرصت اور فراغت ہوئی، ادھر ہمارے کام شروع. حالانکہ دیکھا جائے تو شیطان کو تو قید و بند میں رکھا ہے، لیکن ہم نے شیطان کے قید و بند میں رہا، ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو شیطان آزاد ہونے کے بعد ہم سے لینا چاہتا ہے. اور شیطان کو 2 کاموں میں بڑی خوشی ہوتی ہے، ایک اگر کوئی دین کا کام کرو اسے روکنے کے لیے، اور دوسرا میاں بیوی کو آپس میں لڑانے کے لیے. شیطان بہت خوش ہوتا ہے، بہت ہیپی فیل کرتا ہے. ہم نے ان دونوں کاموں پہ خاص خیال رکھنا ہے. جو دنیاوی طور پہ لوگ لڑواتے ہیں میاں بیوی کو، وہ بھی پھر شیطان کی، وہ شیطان کے بہت بڑے سہولت کار ہیں. اور سسٹر میں تو یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکات کی حدیث ہے 3 جگہوں پہ جھوٹ بولنا شرعاً وہ جائز ہے. ایک ایسا بادشاہ حاکم جو قتل کر دیتا ہے، اگر کہو میں ایک مسلمان ہوں، کلمہ حق ہوگے تو قتل، اس کے سامنے اگر کہا اگر آپ یہ کہہ دو میں مسلمان نہیں ہوں تو اسلام نے اجازت. نمبر 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے وقت اور میاں بیوی کے درمیان صلح کراتے وقت کوئی ایسی بات جو آپ اس چیز کا سہارا لے کر ان میں صلح ہو سکتی ہے تو وہ گفتگو کر کے ان دونوں میاں بیوی میں صلح کرا. لیکن ہم نے وتیرہ رکھا ہے، ہم نے امت کو لڑانا ہے، بلکہ فیملی رشتہ دار جب کسی جھگڑے میں آتے ہیں وہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، کوئی پوائنٹ ملے اور ہم لڑائی کو مزید دھول دیں. میں نے ذاکر صاحب کہیں پر یہ پڑھا تھا، مجھے بڑا پسند آیا کہ ایسا جھوٹ اس سچ سے 1000 گنا بہتر ہے جو فساد پیدا کرے. مطلب وہ سچ جو فساد پیدا کرے اس سے ایک جھوٹ 1000 گنا بہتر. لیکن یہ تو ایک قول ہے نا، لیکن یہ جو یہ ایک لاجیکلی ایک پوائنٹ ہے، یہ ہم ہر جگہ پہ اگر استعمال کریں گے تو پھر امت جو ہے وہ بہت دور چلی جائے گی. کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیول، ایک اس کا دائرہ کار منتخب فرمایا، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے. لیکن ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے، یعنی جھوٹ سے مینس خاموشی آپ لے لیں.
مجھے ایک بندے کو پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہوا ہے اور میں بولوں گا تو فتنہ پڑ جائے گا، تو اس سے مراد ہے کہ خاموشی اختیار کرے تو شاید وہ فتنہ دب جائے، کیونکہ الفتنۃ اشد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بڑا گناہ ہے، لیکن ہم لوگوں نے سمجھنا کوئی نہیں۔ تو یہاں ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ، اور یاد رکھیے گا جب رمضان المبارک کی 28ویں کی جیسے رات، تو اس سے اگلی جو رات ہے وہ مزدوری کی رات ہے، اور وہ رات ہے کہ جس رات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ بتاؤ ذرا اگر کوئی پورا دن مزدوری کرے اور اسے اس کی محنت پوری دینی چاہیے کہ نہیں؟ کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں دینی چاہیے؟ فرمایا پھر یہ مزدوری کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، آخری رات ہے، اس رات میں اللہ کی بارگاہ سے انوار و تجلیات کے کرشمے ملیں گے، مگر ہم نے غفلت کی نیند سو کے گزارنا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، تمہارا حساب کتاب قریب آ گیا ہے لیکن تم غفلت کی نیند سو رہے ہو۔ اور آخری بات کرنے لگا ہوں، راوی ہیں انس بن مالک اور بہت سے راوی، ابو ہریرہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک 4 سوال نہ کر لی جائیں۔ پہلا سوال زندگی کیسے گزاری، دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری، تیسرا سوال مال کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، آخری سوال اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ میں تو کہتا ہوں 11 مہینے ہم اس پہ محنت کرنی ہے، اسی پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی خوبصورت باتیں کی ہم نے۔ یہاں پر بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آئیں گے، پروگرام آگے بڑھائیں گے، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، بات کریں گے خدمت خلق کی۔ تو المرا فاؤنڈیشن خدمت خلق، خلوص و محبت اور احسار و قربانی کی روشن مثال ہے، بے سہارا اور یتیم بچوں کی پرورش اور کفالت میں مصروف عمل ہے۔ المرا فاؤنڈیشن سے پرورش پانے والے بچے کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، اپنی زندگی کیسے گزارتے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہے، اور وہ ممتا کے بہتے دریا سے کیسے سیراب ہوتے ہیں۔ ہمارے ساتھی اینکر روبینہ یوسف المرا فاؤنڈیشن کا وزٹ کرنے گئی ہیں، تو چلیں ہم بھی دیکھتے ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ جاری ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم موجود ہیں لاہور کے ایک ایسے گھر میں جہاں 1 2 نہیں بلکہ 175 بچوں کی پرورش ہو رہی ہے۔ 4 بچوں اور ایک گھر سے یہ سفر شروع ہونے والا آج 175 بچوں اور 8 گھروں تک پھیل چکا ہے۔ ان معصوم بچوں کے والدین سے آپ سے ملواتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، تو میرے ساتھ رہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں المرا فاؤنڈیشن ہاؤس کی چیئرپرسن صوفیہ وڑائش اور ہسبینڈ DIG پنجاب محبوب اسلم۔ اچھا صوفیہ، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ سائیکالوجسٹ ہیں، جو عموماً لوگوں کو نہیں پتہ، اور آپ 175 بچوں کی پرورش بھی کر رہی ہیں۔ یہ خیال کیسے آیا، یہ سفر کہاں سے سٹارٹ کیا؟ یہ بیسیکلی میرے فادر کی لیگیسی ہے، جس کو ہم دونوں آگے لے کے چل رہے ہیں۔ آئی ایم دی اونلی چائلڈ آف مائی پیرنٹس۔ بیسیکلی ہم لوگ 1995 سے ہمارے گھر سے روزانہ کی بنیاد پہ میرے والد صاحب خود تہجد کے ٹائم اٹھتے تھے، اپنے ہاتھ سے لنگر بناتے تھے، اور جو مزدور اور یہ جو اس طرح کا طبقہ ہے، جو بے گھر لوگ ہوتے ہیں، جو روڈ سائڈ پہ سو رہے ہوتے ہیں فٹ پاتھس پہ، ان کو جا کے اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرواتے تھے۔ اور اس کے بعد 2009 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، تو پھر میں نے اور محبوب نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چلیں گے۔ اور 2009 سے آج تک الحمدللہ ڈیلی بیسس پہ بغیر کسی ناگے کے ہمارے گھر سے روزانہ کی بنیاد پہ 700 750 لوگوں کے لیے ناشتہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 70+ ایسی فیملیز ہیں جن کو ہم لوگ راشن دیتے ہیں، اور کچھ 60+ ایسے انڈیویجولز اور فیملیز ہیں، جیسے کوئی بزرگ ہیں، ان کی دوائی کا خرچہ، کوئی بیمار ہے اس کا، یا کسی بچے کی اسکول کی فیس، تو اس طرح کی چیزیں ان کو منتھلی اسٹائپنڈ، کسی کو 10,000 کسی کو 15,000۔ 2 سال پہلے ایگزیکٹلی 1 رمضان کو ہم لوگوں کو یہ خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر زندگی کی ضرورت پوری کی ہے، ہر قسم کی آسائش دی ہے، اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں مقام دیا ہے، اچھا گھر دیا، اچھی اولاد دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں۔ تو بس یہی خیال آیا ہمیں کہ ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں، اور اس سوسائٹی نے بھی جو چیزیں ہمیں دی ہیں، اتنی عزت دی ہے، اتنا سب کچھ دیا، اس کو بھی ہم کچھ پے بیک کر سکیں۔ تو ہم نے پہلا گھر 2 سال پہلے
लिया और अपने ही उसमें घर सिर्फ के 4 बच्चे थे। जी 5 बच्चों से हमने Okay, 5 स्टार्ट बच्चों किया से। और कैवलरी ग्राउंड में हमारा अपना घर है जहाँ आप Okay. बैठे हैं इस वक्त, यहीं पिछली स्ट्रीट में हमने एक और घर लिया, वहाँ पे हमने उन बच्चों को रखा, ला के स्टार्ट किया 5 बच्चों से ये सिलसिला। और 2 साल में आपने 8 घर माशाल्लाह बना लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब नवा भी शुरू करने लगे। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, मुझे आपको तो आज देख के मतलब यकीन नहीं आ रहा कि एक पुलिस वाला मेरे सामने बैठा है। एक इमेज बना कि ये बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं, गुस्से वाले होते हैं, तो बच्चों के साथ अभी आपकी मोहब्बत देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि आप एक पुलिस वाले हैं। देखिए, अच्छे बुरे हर जगह पे लोग होते हैं। हम पुलिस वाले आप लोगों में से ही हैं। हम किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं, तो अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं। और पिछले 1-1.25 साल 1.5 साल में हमने बहुत कोशिश की है कि जो हमारा पुलिस का इम्प्रेशन है हम उसको बहुत बेहतर करें। खिदमत मराकज़ बनाए हैं और इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं जो आवाम की फैसिलिटेशन के लिए। तो इंशाल्लाह ताला पुलिस का जो इमेज है वो भी बेहतर हो जाएगा। हाँ इंशाल्लाह। बच्चों के साथ वक्त गुजारना कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। समटाइम्स पहले होता था जब ये एक्टिविटी नहीं थी तो फिर से कहता था कि ऑफिस में अगर लेट हो गए हैं तो एग्जॉस्ट हो गए हैं, ये हो गया वो हो गया। लेकिन अब जब इन बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो अल्लाह ताला एनर्जी देता है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और इनके साथ खेलना, इनको डिफरेंट जगहों पे लेके जाना, इनके साथ टाइम स्पेंड करना, वो एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग आती है। इट गिव्स यू लॉट ऑफ एनर्जी। अच्छा सोफिया, मुझे ये बताइएगा कि ये जो बच्चे हैं जब आप ये इस घर में आते हैं तो कितनी देर में एक्सेप्ट करने लगते हैं कि ये हमारा एक अपना घर है? देखिए, इस घर का जो माहौल है, इतनी वेलकमिंग किस्म के एनवायरनमेंट है, बाकी तमाम बच्चे इन्हीं के एज फेलोज़ होते हैं और बच्चा हमेशा अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट को बहुत जल्दी जज कर लेता है और बहुत मासूम होता है, बहुत सेंसिटिव होता है बच्चा। तो जब वो आता है यहाँ पे और वो देखता है कि यहाँ पे मामा भी मिल गई, बाबा भी मिल गए, प्यार भी मिल रहा है, रिस्पेक्ट भी मिल रही है, कोई ऐसा नहीं है वहाँ पे जो डांटे या मारे या बदतमीज़ी करे, और बाकी भी उसके एज फेलोज़ होते हैं। बचपन में बच्चों को चाहिए होती है अपनी कंपनी और हर फैसिलिटी जो बच्चों को वहाँ मिल रही होती है, खुशियाँ मिल रही होती हैं। ये बच्चे रोज़ाना गेम्स खेलने जाते हैं, हॉकी खेलने जाते हैं, ख्वाजा जुनैद की हॉकी एकेडमी है, रोज़ाना ये 175 बच्चे वहाँ हॉकी खेलने जाते हैं। फिर इनका स्कूल है जहाँ पे ये पढ़ने जाते हैं। हमारी अपनी फाउंडेशन ने एक स्कूल बनाया अलमिरा ग्रामर स्कूल के नाम से, और जिसका स्टैंडर्ड अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के किसी भी अच्छे बड़े ग्रामर स्कूल के बराबर रखा है हमने। अच्छा, यहाँ पर सबसे जो बड़ा बच्चा है उसकी एज क्या है और सबसे छोटे बच्चे की एज क्या है? छोटा बच्चा तो हमारा बेसिकली जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने यही क्राइटेरिया रखा था कि बच्चे जो हैं वो 2 साल से 5 साल की उम्र के हम अडॉप्ट करेंगे। बाकी तो ये जब तक इंशाल्लाह कुछ बन नहीं जाते, हमने इनको लेके बहुत से खूबसूरत ख्वाब देखे हैं और इनको हमने डिफरेंट प्रोफेशंस के बारे में बता के, साइकोलॉजिस्ट ने, मैंने डिफरेंट एंगल से इनको वीडियोस दिखा के, इनको स्टोरीज़ के थ्रू के डॉक्टर क्या करता है, इंजीनियर क्या करता है, पायलट क्या करता है, आर्मी ऑफिसर क्या करता है, सो दैट जिस बच्चे ने जो इंटरेस्ट बताया अपना तो उसमें हमने उसकी यूनिफॉर्म में पिक्चर बनाई और उस घर के वॉल पे लगा दी। अब हर घर में तकरीबन 20 से 22 बच्चे होते हैं, तो उस वॉल के ऊपर उन 20 से 22 बच्चों की तस्वीर लगी होती है उस यूनिफॉर्म में जो बनना चाहते हैं, ताकि डेली बेसिस पे वो जब उठे तो उनकी वो मोटिवेशन मिले बिल्कुल कि हमने ये कम से कम बनना है। तो फिर अब जो है मैक्सिमम बड़ा बच्चा जो हमारे पास है इस वक्त वो 10 साल की उम्र का है और जो छोटा है वो 2-2.25 साल का। अच्छा, मुझे बस आप ये बताएं, जो हमें देख रहे हैं, एक माँ और फिर बच्चों को आप कोई एक मैसेज देना चाहें? माँ अल्लाह ताला ने ऐसा एक रुतबा बनाया है जिसके कदमों के नीचे जन्नत रखी है, तो फिर थोड़ी सी जिम्मेदारी भी माँ पे आती है कि माँ की गोद को पहली दर्सगाह कहा गया। तो आप अपने बच्चे की तरबियत अपनी गोद में कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे इंसान बने तो आप उनकी तरबियत ऐसी करें। आप उनको बताएं कि आपने बड़े होके बहनों की इज़्ज़त कैसे करनी है, आप बेटियों को बताएं कि आपने बड़े होकर बैलेंस से अपनी लाइफ को कैसे आगे लेके चलना है। आप जब बचपन से ही अपनी गोद से ही बच्चे को अच्छी तरबियत देंगे ना, तो आप देखिएगा कि पूरा मुआशरा जो है ना हमारा, वो इस तरह संवरेगा कि जैसे इससे संवरने का हक़ है। बहुत ज़बरदस्त। सर, आपको एक मैसेज देना चाहें? देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के तवासत से अवाम से अपील करना चाहूँगा कि हमें 2 जगहों पे ज़मीन मिल चुकी है। अभी ये सारे घर, नवा घर अभी इंशाल्लाह ताला हम शुरू करने वाले हैं। ये सारे रेंटेड हाउसेस हैं। हमें 2 जगहों पे जगह मिल चुकी है। 2 हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने हमें जगह डोनेट की है। वहाँ पे हम इन बच्चों के लिए कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं और इन बच्चों के, अभी तो ये रेंटेड हाउसेज हैं, लेकिन हम इन बच्चों के अपने घर बनाना चाह रहे हैं जो वाकई इनके अपने ज़ाती घर होंगे। सर, इसमें कोई गवर्नमेंट का भी कोई है रोल आप लोगों की डोनेशन? हमने अभी तक गवर्नमेंट, लोग हेल्प लेते हैं, गवर्नमेंट से हेल्प लेते हैं, लेकिन हमने गवर्नमेंट से अभी तक कोई हेल्प नहीं ली किसी किस्म की। मैं अभी खुद देखकर बड़ा इंस्पायर हुई हूँ, बच्चों की नीटनेस देख के, इन्वायरमेंट देख के, उनका
का वो एक दिखता है ना इंसान को फिजिकली कि कौन कितना अच्छा और इसको कितना अच्छे से संभाला जा रहा है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हम इस वक्त बच्चों के साथ मौजूद हैं और इनसे करते हैं गुफ्तगू, इनसे जानते हैं कौन इनका यहाँ पर दोस्त है, अपना वक्त कैसे गुजारते हैं। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? पुलिस का। अच्छा मुझे बताओ आपका दोस्त कौन सा है? सारे ही हैं। आपके सब दोस्त हैं? पता है जिसके सब दोस्त होते हैं उसका कोई दोस्त नहीं होता। नहीं, हमारे तो सारे हैं हाउस में। आपका नाम क्या है? अहमद। अच्छा आपका नाम भी अहमद है। अहमद बड़े होकर क्या बनोगे? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनोगे। वो क्या पुलिस ऑफिसर बनकर क्या करोगे? मुल्क की हिफाजत करूंगा और मुल्क में जो गलत काम हो रहे होंगे उनको बंद करूंगा। अभी से आप कुछ करते हैं इसके लिए? कुछ सोचा हुआ है? यस। क्या करते हो? अभी तो जो झूठ बोले उनको समझा दिया कैसे नहीं बोलना, आइंदा नहीं करना। जबरदस्त। आप कुछ सुनाना चाहते हैं? शेर सुनाओ। हाँ सुना। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अच्छा मुझे आप बताएं आपका नाम क्या है? हरम फातिमा। अच्छा हरम, आपका यहाँ पर दोस्त कौन है बहुत ज़्यादा जिससे आप बातें शेयर करती हैं? अलीना। अलीना के साथ क्या बातें करती हैं आप? नहीं, जो फेवरेट बातें तो वो शेयर करती। आपको अपने दोस्त की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? सच बोलना। आपके यहाँ पर वो कौन है बेस्ट फ्रेंड? अलीना और ज़ारा। अलीना और ज़ारा आपकी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अलीना तो हुई सब लड़कियों की दोस्त, तो सारी बातें उससे जाके करते हैं। वो किससे बात करती है? अलीना को माइक दिया जाए। अच्छा वाह अलीना, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। आपकी कौन है यहाँ पर दोनों में से कौन सी एक बेस्ट फ्रेंड है? दोनों ही हैं। दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हाँ क्या जी। बातें करती हैं आपके साथ? हम इनसे अच्छी बातें करते हैं। अच्छा इन दोनों की कौन सी एक अच्छी आदत है, कौन सी बुरी आदत है? इनकी दोनों, इसकी झूठ बोलने की नहीं आदत है और इसकी वो ये पढ़ाई पे ध्यान देती है। ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती? देती है। पढ़ाई पे ध्यान देती। हाँ जी। अच्छा आप कुछ सुनाएंगी मुझे? नात। हाँ नात सुनाएं। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। अलीना बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी नात पढ़ी है आपने। ये कहा जाता है कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है अल्लाह ताला बदले में उसके लिए भी आसानियाँ ही अता फरमाता है। ये इन नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को तो अपने वालिदैन मिल चुके हैं, मगर आपके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें आपकी ज़रा सी तवज्जो, मोहब्बत और प्यार चाहिए। उनके सर पर हाथ रखिए, उन्हें अपनाइए और इस रमज़ान के बाबरकत महीने में खूब नेकियां कमाइए। तो ये वो खूबसूरत और बेसहारा बच्चे हैं जिनको उनके अपनों ने किसी तरह भी छोड़ दिया या फिर हादसाती तौर पर वो यहाँ तक पहुँच गए। बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं। अपने नज़दीक जो ऐसे बेसहारा बच्चे हैं या यतीम हैं उनका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रमज़ान और हमारा दीन हमें इसी चीज़ का हुक्म देता है। बिल्कुल, और हमारी बेस्ट विशेज़ हैं अलमरा फाउंडेशन के साथ, वो इसी तरह से नेकी का अमल जारी सारी रखें। हम यहाँ पर ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सदाए रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। 28 रमज़ानुल मुबारक है आज और दुआएं जो की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि 29 रोज़े हों और 10 को ईद हो। यहाँ स्टूडियो में बैठ के मैं और अजीम भी कुछ ऐसे ही कह रहे थे। ये दुआएं वो लोग कर रहे हैं कि जो लंबी छुट्टी एंजॉय करना चाहते हैं। वैसे ओवरऑल अगर हम मुसलमानों की बात करते हैं तो देयर इज़ नो डाउट शहरबानो सब यही चाहते हैं कि एक रोज़ा और मिले। लेकिन तोहफे के तौर पर देखें ये भी तोहफा है परवरदिगार की जानिब से कि अगर आपका 29 रोज़े हो जाएं और अगले दिन आपकी ईद हो तो उसका कुछ अलग ही मज़ा होता है। तो हाँ, अगर कोई इबादत करना चाहता है तो वो एक अलग बात है, लेकिन ईद की जो खुशी होती है ना वो कोई डिफरेंट होती है अजीम। और ईद उल फितर का वैसे भी उसको मीठी ईद कहा जाता है और उसमें एक अलग ही वाइब होती है। तो नमाज पढ़ने आप जाते हैं सुबह? जी जी बिल्कुल, ईद उल फितर की नमाज अदा करने जाते हैं जी। तो कहाँ पे अदा करते हैं आप नमाज? शहरबानो कोशिश तो हम यही करते हैं हर बार के बादशाह मस्जिद जा सके, क्योंकि लाहौर में बादशाह मस्जिद का नज़ारा ही कुछ और है, वहाँ पर अलग ही समा बनता है। बल्कि वहाँ पर लाहौर के अलावा बाहर से भी स्पेशली लोग जो हैं वो नमाज अदा करने आते हैं। तो चले देखते हैं, हम आपको सैर करवाते हैं बादशाही मस्जिद की। लाहौर की तारीखी और सकाफती इमारतों का जिक्र हो और उसमें बादशाही मस्जिद शामिल ना हो तो ये कैसे मुमकिन है।
یہ دنیا کی 5ویں بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے، جسے 1673 میں اورنگزیب عالمگیر کے عہد میں فدائی خان کوکا نے تعمیر کروایا۔ یہ عظیم الشان مسجد اب لاہور شہر کی شناخت بن چکی ہے۔ اس میں بیک وقت 60,000 لوگ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا طرز تعمیر کافی حد تک جامع مسجد فتح پور سیکری سے مماثلت رکھتا ہے۔ یہ مسجد حضرت سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے عہد 1571 سے 1575 میں پایہ تکمیل تک پہنچی۔ دوسری اہم ترین مسجد دہلی کی جامع مسجد جہاں نما ہے، جو اورنگزیب کے والد شاہ جہان نے 1650 سے 1656 میں تعمیر کروائی۔ پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ دونوں مساجد ایک ہی جیسی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ بادشاہی مسجد کو متعدد وجوہات کی بنا پر نقصانات پہنچتے گئے۔ 1850 سے اس کی مرمت کا آغاز ہوا، جو کسی وجہ سے مکمل نہ ہو سکا۔ بعد ازاں 1939 میں دوبارہ مرمت شروع کی گئی، جو 1960 میں پایہ تکمیل کو پہنچی، جس پر 48 لاکھ روپے خرچ ہوئے۔ مرمت کی وجہ سے مسجد ایک بار پھر اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئی۔ بادشاہی مسجد میں علماء کی علمی پیاس بجھانے کے لیے ایک لائبریری بھی قائم کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ لائبریری میں زیادہ تر عالمانہ کتب بھی موجود ہیں۔ 22 فروری 1974 کو لاہور میں منعقدہ دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کے موقع پر 39 سربراہان مملکت نے جمعہ کی نماز اسی مسجد میں ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اس وقت یہ مسجد گریٹر اقبال پارک کا حصہ ہے، جو رات گئے تک سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتی ہے۔ تو جی خوبصورت ویژولز آپ نے دیکھے بادشاہی مسجد کے۔ لاہور کا بڑا ہی اہم تاریخی ورثہ ہے، لاہور کی شان ہے، اور اس بار بھی شہر بانو ہمیشہ کی طرح کوشش کریں گے انشاءاللہ وہیں جا کر نماز ادا کریں، بادشاہی مسجد میں ادا کی۔ واہ واہ واہ، انشاءاللہ۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں جانا نہیں، دیکھتے رہیے صدائے رمضان۔ صدائے رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات کریں گے قرآن مجید کی، تو قرآن مجید بے شک اللہ کی سچی کتاب ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ کتاب بندوں کو خالق سے ملاتی ہے، گمراہوں کو صراط مستقیم پر لاتی ہے، اجڑے دلوں میں ایمان و یقین کے سبزے اگاتی ہے، قلب و جگر کو تقوی طہارت کے نور سے منور کرتی ہے، مایوسی میں ڈوبی ہوئی زندگیوں میں امید کی شمع روشن کرتی ہے، اور روحانی و جسمانی امراض کا بھی صفایا کرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمانوں نے قرآن و حدیث کو مقدم رکھا اور اس پر عمل پیرا رہے تو وہ دنیا میں غالب اور سر بلند رہے، اور جب سے قرآن مجید سے دوری اختیار کی ہے تب سے مسلمان تنزلی کا شکار ہو گئے۔ ہم قرآن مجید سے مسلسل دور ہو رہے ہیں، ہم اس مقدس کلام کو سمجھتے ہی نہیں، اس پر عمل ہی نہیں کرتے، اس رہنمائی ہی حاصل نہیں کرتے۔ کیا خوب کہا تھا علامہ اقبال نے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اسی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سجادہ نشین سندر شریف اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر ہیں جناب ڈاکٹر سید محمد حبیب عرفانی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو صدائے رمضان، کیسے ہیں آپ سر؟ ڈاکٹر صاحب ہم چاہتے ہیں کہ آج ان ڈیٹیل اگر آپ روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے کیا حقوق ہیں۔ ایمانیات میں سب سے پہلا درجہ جو ہے، جو اصطلاحات ہیں دین کی، اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، پھر قرآن مجید، جنت، دوزخ، ساری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں، جی اگر نبی کی ذات پر رائی کے دانے کے برابر شک ہے یا ان کے ایمان میں فرق ہے، تو نہ اللہ پر ایمان رہا، نہ قرآن پر ایمان رہا، نہ چھپی چیزوں پر ایمان رہا، نہ غائب پر ایمان رہا۔ اس لیے کہ نبی نے جو زبان سے کہا وہ ایمان کا حصہ بن گیا۔ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہے، آمنا صدقنا۔ اب اگر معمولی سا بھی شک ہے تو پھر اس فرمان پر بھی شک آ گیا۔ جب اس پر شک آیا تو ایمان کہیں نہ رہا۔ بالکل۔ اب دوسری بات یہ آتی ہے کہ قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے، اس میں زندگی گزارنے کے انداز اور طریقے بھی ہیں۔ بے شک۔ اب ایک دو چیزیں دیکھیے کہ جو اللہ کے احکامات ہیں ان کی اتباع اور اطاعت، دو الفاظ ہیں، دونوں میں بہت کم فرق ہے۔ صحیح۔ اتباع ہے احکامات میں، ٹھیک ہے جی۔ اطاعت ہے عمل میں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے۔ عمل جب ہوگا تو اس میں اب اللہ کی اطاعت نہیں ہے،
اللہ کی اتباع ہے. بے شک نبی جو ہیں ان کی اتباع بھی ہے، اطاعت بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس مخلوق سے مخاطب ہوا تو وہ بذریعہ زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہوا کہ جبرائیل امین وہی لے کر آئی، یا جس طرح سے بھی اس نے پسند کیا اپنے محبوب پر اس نے اپنا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے پھر آگے مخلوق تک وہ پیغام پہنچایا. اس میں اگلی بات جو آتی ہے ایمانیات میں، سابقہ انبیاء بھی اگر دیکھیں تو 3 چیزیں ہیں. سب سے پہلی ہے ایمانیات کی بات، جی. اس کے بعد ہے عبادات کی بات، اور جمیع انبیاء کرام نے اخلاقیات کی بات بھی کی ہے. صحیح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، اب اخلاقیات جو ہیں کہ جب تک لوگوں کے ساتھ اچھا ہونا، اچھی گفتگو، اچھا انداز، اچھا طریقہ، یہ جب تک نہیں ہوگا لوگوں میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اب اس میں جمیع نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک بے شک، کہ لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا انداز گزران سب سے بہترین ہے. اور اسی کو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کسی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارک کا آپ کا انداز، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ قرآن دیکھ لو. قرآن تحریری اخلاقیات کا، نبی کی ذات جو ہے وہ مجسم اخلاقیات کا بے نمونہ. شک بے شک. اب اس میں بات یہ ہے کہ آج کا دور اگر دیکھا جائے، اور جس طرح سے علامہ اقبال کا شعر کہ ہم زمانے میں تارک قرآن ہو کر، جی جی، تارک قرآن ہونا کیا ہے؟ ہم قرآن مجید بہت پڑھا جاتا ہے، لیکن کیا اس کی روح پر، اس کے احکامات پر عمل کیا جاتا ہے؟ کیا سمجھا جاتا ہے؟ اب قرآن مجید جہاں عذاب سے ڈراتا ہے وہاں جنت کی خوشخبریاں بھی دیتا ہے. بے شک. جہاں احکامات کی بات کرتا ہے وہاں رکنے کی بات بھی کرتا ہے، جہاں کرنے کے کام کہتا ہے وہاں کن کاموں سے رکنا ہے ان کی بات بھی. اب دیکھیے قرآن مجید میں کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ شیطان کا ہر عمل رجس ہے، غلیظ ہے، گندہ ترین ہے. لیکن یہ 4 چیزیں، شراب، جوا، پانسے اور فالے، یہ کبھی شیطانی عمل ہے. فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ان سے بچ کر رہو تاکہ تمہیں کامیابی ملے. واہ واہ واہ. اب یہ شاید دیکھیے کہ ایک یہ 4 چیزیں بتا دی. اس کے ساتھ ہی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون، کہ شیطان یہ چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے، کیا تم ابھی نہیں رکو گے؟ یہ شے اس میں. اب دیکھیے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں اگر کسی شخص نے کسی مجبوری سے روزہ نہیں رکھا جی جی تو اس کو بھی اس بات کے احکامات ہیں کہ لوگوں میں سرعام کھانا پینا نہ کرے. ب یہ جو سرعام کھانا پینا ہے، یہ دوسری بات ایک تکبر کی بات آئے گی. ہاں جی، کہ اللہ کو تو منع کرتا رہے ہم دیکھ. اللہ اکبر. یہ اللہ کے ساتھ، میں پنجابی کا ایک لفظ استعمال کروں گا، متھا لگانا ہے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. اب اس میں یہ چیزیں جب آئیں گی، وہ بے نیاز ذات ہے، بے شک وہ اتنا بڑا ہے کہ پوری کائنات بیک وقت اس کے سامنے سجدہ ریز ہو تو اس کی عظمتوں پر فرق کوئی نہیں آئے گا، اس کی بلندیوں پر فرق کوئی نہیں آئے گا. اور کسی وقت میں کوئی ایک بھی اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو تو بھی اس کی عظمتیں کم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ ان چیزوں سے مافرا ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا، اس کی بارگاہ میں سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھنا، یہ ہماری احتیاج ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. بے شک. اگر اس بات کا ہم احساس کریں کہ وہ مالک بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے نواز دے، وہ جس بات سے چاہے خوش ہو جائے اور اس کو نواز دے. اور یہ بھی ایک بات ہے کہ کسی کا رزق کی فراوانی ہونا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس سے بہت خوش ہے، یا کسی کی رزق کی تنگی ہونا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناراض ہے اس سے. کیا پتا وہ کس معاملے میں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ قرآن کے حقوق پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو جو
زیادہ تر چیزیں ہم اپنے ارد گرد ہوتے دیکھتے ہیں. اگر ہم قرآن کی تلاوت کی مثال لے لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ عربک میں پڑھا جا رہا ہے, عربی میں تلاوت ہو رہی ہے. تو کیا قرآن مجید کا صحیح حقوق ادا ہو رہے ہیں عربی میں تلاوت کرنے سے؟ دیکھیے قرآن مجید عربی میں ہے, بے شک یہ عربی میں ہی تلاوت ہوگی اس کی. جو تراجم ہے وہ قرآن مجید نہیں ہے. صحیح. ٹھیک. ان کو ترجمے کے طور پر اس کے سمجھنے کے لیے, کہ ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں عربی نہیں سمجھی جاتی, جی تو اس کا ایک جو اس چیز کے جاننے والے ہیں, آسانی کی عربی لغت ہے, ان کو یہ کہ قرآن کا مفہوم ترجمہ نہیں ہے, یہ مفہوم ہے, کہ اس کا مفہوم ان کی سمجھ میں آ جائے کہ قرآن کہنا کیا چاہتا ہے. ڈاکٹر صاحب سوال یہی تھا کہ صرف عربی تلاوت سے ہی حق ادا ہوتا ہے یا عربی آنی چاہیے اور وہ سمجھ آنا چاہیے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں؟ یہ بات یقیناً کہ سمجھ آنا چاہیے کہ پڑھ کیا رہے ہیں. اور قرآن مجید کا ایک کہ جس طرح قرآن مجید میں کھب کے پڑھیں گے, اس میں آپ اپنے آپ کو لے کر چلیں گے, اتنا قرآن مجید واضح ہوتا جائے گا. تراجم آپ پڑھتے رہیں. اگر آپ اپنے طور پر آپ کو عربی آتی ہے, پرانی عربی آتی ہے, اب ظاہر ہے کہ جو موجودہ چل رہی ہیں مختلف جگہ پر بے شمار عرب ممالک ہیں, عربی بولنے والے ممالک ہیں, ان سب کے تھوڑا تھوڑا فرق ہے. صحیح. وہ قرآن عربی سمجھنا, اور شاید اگر کوئی کوشش کرے اس میں تو زیادہ محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں, صحیح ہے. بالکل. کہ اس کے بیسکس سمجھ آ جائیں, سمجھ جائے, اور شاید ہم 90% الفاظ اپنے عربی کے استعمال کرتے ہیں, ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ یہ لفظ, یہ جو پڑھ رہے ہیں میں لفظ, یہ اردو میں کہاں استعمال ہوتا ہے, کس طرح استعمال ہوتا ہے. وقت کی قلت ہے جی, وقت ختم ہو گیا ہمارے سیگمنٹ کا, اور ہم چاہیں گے کہ آپ کسی اور دن بھی ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ گفتگو کا یہی سلسلہ ہم آگے بڑھا سکیں انشاءاللہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. اور ایک چھوٹی سی بریک پر جا رہے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اسلام کی اشاعت میں صوفیاء کرام کے کردار کی. تو امام طریقت, رہبر شریعت, علوم ظاہر و باطن کے مرشد کامل, تاجدار سلطنت ولایت حضرت علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ, ان عظیم روحانی شخصیات کے سرخیل ہیں جن کی گراں قدر خدمات سے برے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی روشنی پھیلی. آپ کی کتاب کشف المحجوب کو تصوف کی کتاب کا سردار کہا جاتا ہے. اسلام کی اشاعت میں اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کا کتنا کردار ہے, اسی موضوع پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے گیسٹ ہیں, ریسرچر اسکالر ہیں فہد علی کاظمی صاحب. خوش آمدید کہتے ہیں. فہد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ لوگ خیریت سے؟ الحمدللہ. اولیاء اللہ کی اگر ہم بات کریں تو اسلام کی روشنی پھیلانے میں کتنا اہم کردار ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینکس الاٹ جی. اولیاء اللہ, صوفیاء کرام کا ایک کرٹیکل رول ہے اسلام پھیلانے میں, اور خاص طور پہ جب ہم برے صغیر کی بات کرتے ہیں. جی. برے صغیر کی معلوم تاریخ میں, میں اس جملے کو دہرا رہا ہوں, برے صغیر کی معلوم تاریخ میں ہمیں نہیں ملتا کہ کوئی نبی اس سرزمین میں آیا ہو. یہاں پر جو ہدایت کا چراغ روشن ہے اس کا کلی صحرا اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کے سر ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, آف کورس ہم نے اوور دا ڈیز ہم نے بات کی مختلف ایڈونچرز کی, ملٹری ایکسپیڈیشنز کی, جو مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی طرف سے ہوئی, لیکن ایمان کبھی تلوار سے نہیں آتا. تلوار کے زور پہ آپ کسی کو مومن نہیں بنا سکتے. مومن ہارٹ کی ٹرانسفارمیشن, دل کا تبدیل ہونا ہوتا ہے. اور یہ اولیاء اللہ جو ہیں یہ واریئرز آف دا ہارٹ ہیں. انہوں نے دل کو بدلا ہے, قلوب کو بدلا ہے, تزکیہ کیا ہے. آج جس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں میری پرسنل فیوریٹ ہیں. میں نے بہت سی انسپریشن حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی. ہی از اے ٹاورنگ پرسنالٹی, ناٹ جسٹ آف سب کانٹیننٹ بٹ آف دی انٹائر اسلامک کورپس. اور ہمیں لاہور میں بیٹھ کے علم نہیں ہے کہ کس درجے کی یہ شخصیت ہیں. بہت مختصر وقت میں ان کا ایک بہت ہی ادنا سے درجے پہ میں تعارف کرانے کی کوشش کروں گا, اور یہ ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے, آنر کی بات ہے کہ ہم اپنے ان ہیروز کو بھی یاد کریں جہاں پہ ہم نے دیگر ہیروز کو بھی ریکگنائز کیا. شیخ علی بن عثمان حجویری, ان کا تعلق غزنی سے تھا. غزنی از اے سٹی ان افغانستان. جی جی جی. آپ سادات فیملی سے آپ کا تعلق ہے. امام حسن علیہ السلام کی آپ اولاد میں سے ہیں. تقریباً 9ویں پشت سے آپ کا سلسلہ جو ہے امام حسن سے ہوتا ہوا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا ہے. آپ نے اپنی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ غزنی سے حاصل کی,
اور اس دور کا یہ طریقہ تھا کہ ہائر سٹڈیز کے لیے، اور یہ ہائر سٹڈیز ایٹ ٹائم اسپریچول سٹڈیز ہوتی تھیں، تو لوگ ٹریول کیا کرتے تھے. تو حضرت علی حجویری ایک لانگ ایکسپیڈیشن آف اسٹڈی کے اوپر نکلے. افغانستان سے نکلے، ایران گئے، سینٹرل ایشیا گئے، سیریا گئے، اور ملک شام میں آپ کو آپ کے مرشد ملے، جن کا نام شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ تھا. یہ آپ پہلے بھی واقعہ بتایا. جی بالکل. اور ان کی ایک صوفی لاج تھی، اور اس صوفی لاج کے اوپر، یہ صوفیاء کا عقیدہ ہے اس لیے میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، صوفی لاج کے باہر ایک فقرہ لکھا ہوتا تھا، یہاں پر لوگوں سے آنے پر ان کا دین نہیں پوچھا جاتا، ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے. واہ واہ. یعنی صوفیاء کے جو دروازے ہیں وہ ہر کسی کے لیے، ہر انسان کے لیے کھلے ہوئے. اور اس کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ سے کیونکہ بہت انسپریشن لیتے ہیں صوفیاء، تو علی المرتضیٰ کا ایک قول ہے کہ جتنے بھی انسان ہیں either they are your brothers in faith or they are equal in humanity. یہ وہ پرنسپل ہے جس کے پر صوفیاء جو ہیں پریکٹس کرتے ہیں علی المرتضیٰ سے انسپریشن لیتے ہوئے. یا تو کوئی شخص مومن ہے اور آپ کا بھائی ہے، یا وہ آپ کے برابر ہے اور انسان ہے، تو اس کی انسانیت کا آپ جو ہیں اس کی حیا کریں. تو شیخ ابو الفضل ختلی نے، یہ بیت الجن دمشق کے پاس ایک گاؤں تھا جہاں پہ ان کی صوفی لاج تھی، ان کے شاگرد، ان کے مرید، ان کو وہ اسپریچول ٹریننگ کرتے تھے، اور ان کی اسپریچول ٹریننگ کے بعد ان کو ڈپیوٹ کرتے تھے کہ وہ تبلیغی مشن کے اوپر دنیا کے مختلف علاقوں میں جائیں. حضرت علی حجویری کو لاہور کی طرف بھیجا گیا، اور لیٹس ناٹ فرگیٹ کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم لاہور جو تھا وہ کوئی اسلام کا گڑھ نہیں تھا. وہ اس وقت یہاں پہ ایک ہندو سلطنت قائم تھی. اگر آپ ہسٹری کے اندر جائیں تو راجہ آنند پال اربسارا، راجہ جیپال، وہ سارے لوگ یہاں پہ حکمرانی کر رہے تھے، اور یہ غالب اکثریت یہاں پہ ہندوازم کی تھی. تو حضرت علی حجویری کو لاہور کی طرف ڈپیوٹ کیا گیا. لاہور کا پرانا نام جو ہے تواریخ کے اندر ایٹ ٹائمز لاہور ہے. تو حضرت علی حجویری کو کہا گیا کہ آپ جو ہیں لاہور جائیں. تو آپ نے کہا حضور وہاں پہ تو آلریڈی میرے پیر بھائی سید حسین زنجانی یا میرا حسین زنجانی جن کا ٹائٹل ہے وہ لاہور میں تبلیغ کر رہے ہیں. تو مرشد نے کہا جو میں جانتا ہوں آپ نہیں جانتے، آپ لاہور جائیں. اب آل دا وے فرام سیریا، شام، پھر ایران، اس سے پہلے عراق، پھر ایران، اور پھر افغانستان، اور پھر برے صغیر کا یہ شہر لاہور، پیدل یہاں پہ تشریف لائے. اچھا. اور جب تشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک آپ کے دوست تھے ہمراہ، کچھ لوگ کہتے ہیں ابو سعید حجویری ایک آپ کے کمپینین تھے، وہ ساتھ تھے. شیخ احمد حماد سرخسی کچھ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ تھے. شہر جو تھا وہ دروازوں میں بند ہوا کرتا تھا. پرانے شہر فصیل، جیسے ہم نے کل پرسوں ڈسکس بھی کیا، والڈ سٹی. تو وہ اس دور کی جو بھی فصیلیں تھیں، دروازے تھے شہر کے باہر، رات کو قیام کیا. راوی کا جو کورس ہے وہ آپ کو پتہ ہے نا، ود دا پیسج آف ٹائم چینج ہوا ہے. تو اس وقت جو ہے وہ دروازوں کے پاس وہ راوی کنارے آپ نے قیام کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ لاہور میں انٹر ہو رہے تھے، یہ جو کشف المحجوب آپ کی کتاب ہے جس پہ ہم تذکرہ بھی ابھی کریں گے، اس کے جو پہلے اردو ٹرانسلیٹر ہیں مولوی فیروز دین صاحب، انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت علی حجویری کے ہاتھ میں ایک فلیگ تھا سمبولک. انہوں نے اس فلیگ کو نصب کیا اور دعا کی، الہ العالمین یہ اسلام کا جھنڈا ہے، میں دعا کرتا ہوں یہ جھنڈا اور اس کا سایہ تا قیام قیامت شہر لاہور پر لہراتا رہے. واہ واہ واہ. اس دعا کے ساتھ شیخ علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش وہ لاہور میں داخل ہو رہے تھے. جب لاہور میں داخل ہوئے، رات کا وقت تھا، صبح کے وقت دروازے کھلے تو سامنے دیکھا تو ایک جنازہ تھا. اور جب قریب گئے تو پتہ چلا کہ وہ انہی کے پیر بھائی، یا ماڈرن لینگویج میں کہوں بیچ میٹ، سید میرا حسین زنجانی کا جنازہ تھا جو ان سے پہلے لاہور میں تبلیغ کر رہے تھے. میرا حسین زنجانی یہ تین بھائی تھے، سید حسین زنجانی، سید یعقوب زنجانی اور سید موسیٰ زنجانی. یہ امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور امام موسیٰ کاظم کے روٹ سے یہ، اور یہ پہلے لاہور میں جو ہیں تبلیغ کر رہے تھے. اس کے بعد داتا صاحب لاہور آئے، and from that point onwards اور آج تک شہر لاہور there is one constant، وہ کیا ہے کہ یہ داتا کی نگری بن چکا. بڑے بڑے حکمران آئے، تاریخ نے ان کے نام مٹا دیے، بڑے بڑے حکمرانوں کی سلطنتیں ختم ہو گئیں. شیخ علی بن عثمان حجویری آج بھی زندہ و تابندہ ہیں. اب شیخ علی بن عثمان حجویری کی جو علمی کنٹریبیوشن ہے وہ کیا ہے، اور جس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. اور وی آل آر ان لاہور ان پاکستان
but sadly we don't know who Ali Ajweri really was. Exactly. इनकी बहुत सी किताबें हैं जो इन्होंने लिखी, बहुत सी किताबें जो हैं वो हवादिस ज़माना का शिकार हुई, आगे इस तरह से ट्रांसमिट नहीं हो सकी. आपकी एक किताब कश्फुल माजूब बाकी है. कश्फुल माजूब का क्या मतलब है? कश्फ कहते हैं डिस्क्लोजर को, चीज़ों के हटने को भी हम इसको कह सकते हैं इस्तिलाही तौर पे, अनवेलिंग. और माजूब कहते हैं वो हकीकत, वो हकायक जिनके ऊपर पर्दा डाल दिया गया हो. अच्छा. हजरत अली अजवेरी ये कहते हैं बंदे और रब के दरमियान पर्दे आ चुके हैं, मैं इन पर्दों को हटाने की कोशिश करूंगा. कश्फुल माजूब यानी इंसान को रब ताला की बारगाह में हाजिर करने की कोशिश, और ये किताब इसके ऊपर लिखी गई है. ये फारसी के अंदर पहली तसव्वुफ की किताब है. इससे पहले फारसी में कोई किताब नहीं थी. आप सूफी जितने भी बड़े बड़े सूफिया की बात करें, शेख अब्दुल कादिर जिलानी दाता साहब के बाद तशरीफ लाए, इमाम गजाली दाता साहब के बाद, मौलाना जलालुद्दीन रूमी दाता साहब के बाद, शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी दाता साहब के बाद. इनसे पहले जो बड़े औलिया अल्लाह थे उन्होंने अरबी के अंदर किताबें लिखी, और उसमें किताबुल लुमा थी, कूतुल कुलूब थी, रसाला कुशैरिया थी. तो अगर तसव्वुफ की ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो चौथी या पांचवी किताब है अरबी को अगर हम काउंट करें. और अगर सिर्फ फारसी की बात करें, द फर्स्ट एवर टेक्स्ट इन पर्शियन. और ये किताब दाता साहब ने लाहौर में बैठ के लिखी है. ये इसकी इंपॉर्टेंस है. आप लाहौर में थे और कश्फुल माजूब के अंदर आप फरमाते हैं मैं कश्फुल माजूब लिख रहा हूं, मेरी लाइब्रेरी मेरे शहर गजनी में है, मैं अपनी मेमोरी से ये किताब लिख रहा हूं. इस बात को कोई स्कॉलर अंडरस्टैंड करेगा कि इसका क्या मतलब है. हम जितने थीसिस, रिसर्च, डिसर्टेशंस करते हैं, वी नीड आवर लाइब्रेरीज, वी नीड आवर इंटेलेक्चुअल रिसोर्स, वी नीड आवर रेफरेंसेस. And Hazrat Ali Ajweri did not have the recourse to those books, and he was writing this book. This book is a masterpiece. It is a revolutionary text in the history of tasawwuf. इस किताब के मोटे मोटे अगर हम बात करें तो 4 हिस्से हैं. पहले हिस्से में शेख अली बिन उस्मान अजवेरी तसव्वुफ की कुछ थीम्स हैं, प्रिंसिपल ओरिएंटेड थीम्स, उनके ऊपर कॉन्वर्सेशन करते हैं. आप किताब दिखा भी दें. मैं किताब दिखाऊंगा भी जी. ये कश्फुल माजूब का उर्दू तर्जुमा है. पहला उर्दू तर्जुमा मौलवी फिरोजदीन साहब ने किया, और ये कश्फुल माजूब का अंग्रेजी में तर्जुमा है. ये प्रोफेसर निकलसन ने कैम्ब्रिज मैंने 3 दफा कहा है, जो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी है, ये वहां पढ़ाते थे, इकबाल के उस्ताद थे, और इन्होंने तर्जुमा किया है. और हाउ अनफॉर्चुनेट इज दिस कि इनको कैम्ब्रिज में, हार्वर्ड में पढ़ाया जा रहा है, इनके ऊपर बात हो रही है, और हमारे यहाँ के लोग इनको कंट्रोवर्शियल करने की भी कोशिश कर रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मैं इस बात को कल्मिनेट करते हुए इस किताब के 4 हिस्से हैं. पहले हिस्से में प्रिंसिपल्ड कॉन्वर्सेशंस हैं, इल्म क्या है, फकर क्या है, फकीरी क्या है, तसव्वुफ के मामलात क्या हैं, मलामत एक कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सूफिया खास किस्म का लिबास अगर पहनते हैं तो क्यों पहनते थे, उसकी रियलिटी क्या है. ये किताब का पहला हिस्सा है. किताब के दूसरे हिस्से में हजरत अबू बकर सिद्दीक से लेके दाता साहब तक जितने बड़े सूफी मिस्टिक्स थे, उनकी प्रोफाइल और उनकी स्पिरिचुअल डायमेंशन दाता साहब ने बयान की है. हजरत अबू बकर की स्पिरिचुअल डायमेंशन, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, मौला मुर्तजा की, इमाम हसन की, इमाम हुसैन की, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन की, इमाम मोहम्मद अल बाकिर की, इमाम जाफर सादिक की, उसके बाद ताबईन की, ख्वाजा वैस करनी कौन थे, उनकी मिस्टिकल डायमेंशन क्या है, इमाम आज़म, इमाम अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफई, और करते करते औलिया का सिलसिला, और शेख जुनैद बगदादी. बिल्कुल एक इंसाइक्लोपीडियक वर्क है. तो ये किताब का दूसरा हिस्सा है. किताब के तीसरे हिस्से में 12 अप्रोचेस थी तसव्वुफ में, जिसमें दाता साहब के नजदीक 10 अप्रोचेस हक हैं, 2 जो हैं वो फ्लॉड हैं. तो दाता साहब उनका तारुफ करवाते हैं. और किताब के आखिरी हिस्से में, जहां पे ये किताब का टाइटल है कश्फुल महजूब, 11 पर्दों से पर्दे हटाते हैं, तौहीद क्या है, 46 नुक्ते दाता साहब तौहीद पे दे रहे हैं. और इस किताब का एक बेसिक एम्फसिस है ही तौहीद पे. तौहीद क्या है, मारिफत रब क्या है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, रोजे क्यों रखते हैं, ज़कात क्यों देते हैं, हज क्यों करते हैं,
ایک صوفی کا ادب کیا ہے, نکاح کیوں کیا جاتا ہے, سننا ہو تو کیا سننا چاہیے. کتاب کا آخری چیپٹر سماعت کے اوپر ہے. میں بات کو کلمینیٹ کرتے ہوئے داتا صاحب نے کہا اگر تم کچھ سننا چاہتے ہو تو سب سے بڑی سماعت, قوالی کی بات نہیں کر رہے داتا صاحب, سب سے بڑی سماعت قرآن کی سماعت ہے, بے شک جو آپ کو انٹرنلی کلینس کر بات دیتی کی ہے. آپ نے فاضل صاحب, لیکن ہمارے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت شکریہ. بس کیا کریں, یہ تو ہوتا ہے پھر. لیکن یہ بڑا خوبصورت سلسلہ رہا پورے رمضان. ہاں بہت اچھا رہا الحمدللہ, اور ہم نے کوشش کی اور آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے سمجھایا. تو آج کی نشریات سے ہمیں دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.